بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مقدس لمحہ ہے جب ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تاج سے نوازا۔ یہ واقعہ وہ موڑ تھا جس نے دنیا کو نور دیا اور جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اتنی زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبریل علیہ السلام نے سورہ الفلق کی آیت پڑھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا۔ پھر وہ فرشتہ چلا گیا۔ ایسا لگا جیسے میرے دل میں وہ کلام نقش ہو گیا ہو، یعنی مجھے زبانی یاد ہو گیا۔ پھر آپ گھر تشریف لائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام غار میں آئے تو انہوں نے پہلے کہا، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ کے گھر آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ کی طرح کھانا تیار کروا کر کسی شخص کے ساتھ ہاتھ بھیجا، لیکن وہ شخص غار میں آپ کو نہ پا سکا۔ اس نے لوٹ کر بتایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی اور لوگوں کو تلاش میں بھیجا۔ اتنے میں آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو مبارک ہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ ورقہ کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے سنا اور پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر جبریل آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ تعجب اور تعجب کے وقت کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو چوما اور کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کاش میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، تکلیف دے گی اور آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ہوا۔ اگر میں اس زمانے میں ہوا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے کہا، خدیجہ، تمہارے شوہر سچے ہیں اور یہ نبوت کی شروعات ہے۔ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ کچھ ہی وقت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مکان پر دفنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا، ان کے جسم پر لال رنگ کا لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ پھر کچھ عرصے تک جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ یہ توقف اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ آپ کے دل سے خوف دور ہو جائے اور وحی کی چاہت بڑھ جائے۔ جب وحی کچھ دن تک نہ آئی تو آپ کو رنج ہوا۔ آپ کئی بار پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا دے، مگر ہر بار جبریل علیہ السلام کی آواز آتی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ کو سکون مل جاتا۔ آخر کار دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ المدثر کی پہلی آیت، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا اور ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے قریبی دوست تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ایک دن حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے پسند کیا، میں تمہیں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ نئی بات ہے، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، اگر مسلمان نہیں ہوتے
تو ابھی سے چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، رات بھر سوچتے رہے، پھر صبح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ وہ مقدس آغاز تھا جس سے نور رسالت ساری دنیا میں پھیل گیا۔ غار حرا کی وہ تنہائی رحمت بن گئی اور اقرا کی صدا نے انسانیت کو علم اور ایمان کی راہ دکھائی۔ سبحان اللہ۔